اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی تعداد میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات شہنشاہ کی ذات پہ سارے بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں. محمد مال محمد وجل فرج آل محمد. ہے جناب کی اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے. ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات رزق عزت صحت زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے. رات کے حصہ میں سردی میں جو آپ اس صفحہ ماتم میں مولا علی نقی علیہ السلام پر حاضر ہیں. کونین کی ملکہ سیدہ کونین پتہ نہیں اپنے خزانے سے کتنا بڑا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے. میں بہنیں بیٹیاں مالکین کی دعائیں قبول فرمائے. پوری یہ ماتمی سنگت اسیرہ شام کے ہر ماتمی کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. سید زیغم شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، سفیر شاہ صاحب، زیر نقبی صاحب، تمام عزادار امام کلونی کے سادات مومنین تمام کو مولا اپنے ظہور تک آباد و شاد رکھے. جتنے عزادار بیمار ہیں تمام کو مولا شفا عطا فرمائے. جتنے مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے خزانے سے انہیں بے بہا رزق عطا فرمائے. آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین اور سید مشکور شاہ صاحب سمیت تمام ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے. ہے اجازت چند نماز عبادت میں گزارے. توجہ رکھنی ہے. ڈھیر سارا سفر کیا ہے، ڈھیر سارے دوستوں کو شاید ناراض بھی کیا ہے آپ کی زیارت کے لیے. حکم کی تعمیل ہو گئی. گھر ہے میرا بانی ہوں. اللہ نے ایک بات کی ہے فرشتوں کے ساتھ. فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. کیا کہنے آپ؟ انی خالق بشر من الطین. مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. رضا صاحب بسم اللہ جی. فرشتوں نے کہا تو صنائے مطلق ہے، تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے. تیرے سامنے چون چراں کب کیسے کہنے والا مشرک ہوتا ہے. تیری مشیت بھی ہے تو بنا بشر. بولیں گے یہیں اگلا مسئلہ تو بچہ بھی سمجھ جائے گا. اللہ نے مٹی سے بشر بنایا نقوی صاحب ضرور ہے، لیکن منبر کی قسم اس نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے حسین کی ماں جو بارگاہ والی خراسان میں بلند ہو گیا. آپ کو بابا ہے ساری. اس موسم میں ہاتھ بلند کرنا بڑی بات ہوتی ہے سرکار. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. مٹی سے جو پہنچانا تھا وہ پہنچ گیا. اگلی اب نافلہ ہے، واجب ادا ہو چکا کہ جو ہاں آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے، چہرے کی چمک بتا رہی ہے، پیشانیاں بتا رہی ہیں، سیدن کی واہ واہ بتا رہی ہے کہ یہ پہنچ گئے نا. لطف ایسے تھوڑا آ جاتا ہے علی کے فضائل کا جب تک پہنچا نہ جائے. اور علی کو ماننے کے لیے کوئی بنگلے نہیں ڈالنے پڑتے، شریف ہونا پڑتا ہے. کوشش کر لو جوان جو تشریف ہے ادھر ہی یار. ہاں سڑ میں گیا، اب خدا کرے کہ اب چھوڑ نہ جائے راستے میں. چھوڑنا نہیں، اتنی داد کافی سے زیادہ مانگنی نہیں، ویسے کم نہ کرنا. اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے. اگر میں اپنی جانب سے کہوں تو جو سزا دل کرے مجھے دے. اگر میری تائید تصدیق قرآن کرے تو پھر اڑ بھی جاؤ تو داد تھوڑی ہے. پھر سارے فرشتے جعفر کو واہ واہ کرے تو میری داد والا کشکول قلونی پورا نہیں ہوتا. 6,500 سال کے بدبخت عبادت گزار سے شیطان سے اللہ ناراض ہو کر توحید برہم ہو کر شیطان سے کہہ رہے ہیں ما مانا کان تسجد لما خلقت بے یدیا. فرمایا مجھے جھکنے والا بدبخت اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو جوان کا تھا اور بلند نہ ہو سکا. وہ بھی شیعہ کا ہاتھ تھا یار جو علی کو سلام.
آگا جی یا علی یار آپ کو واہ واہ ہے ساری کی، جو خوش بیٹھے انہیں واہ واہ ہے کہ علی کے فضائل پہ خوش ہونے. ہاں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، دور سے داد نہیں آ رہی مجھے، صحیح مزہ ہی نہیں آ رہا آپ کے. آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے آ جائے اسی طرح ہی آ جائے جس طرح کھڑے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. ایک تو سردی انہیں کم لگے گی آپ کی وجہ سے، دوسرا تھوڑا میرا بھرم رہے گا کہ وہ ساتھ قریب ہو جائے گا نا جی. اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور خود کہہ رہا اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اتوں ہاتھ کڈ لینے تسی، میرے آکھن تو پہلے تسی کڈ لینے، میں تو انہوں تکلیف نہیں دینی، کیونکہ جوان کو میں نے کبھی چھٹی نہیں دی، بزرگ کو میں نے تکلیف دی نہیں مجلس میں. جوان کو چھٹی نہیں ہے، جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی علی کے ولا کے لیے بنی ہے. جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ لعنت کرتا ہے، جو علی کے کام آ جائے وہ بھی سلام کرتا ہے. اس لیے آپ جوان میری مدد کرتے رہے نا، باقی بزرگ دعا دیتے رہیں گے جی. ہائے ہائے، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ مالک. اچھا ایک آیت اور پڑھتے ہیں. جب خلق ہو گیا آدم، پھر دوسرا حکم اس مالک نے جاری کیا، کیا فرمایا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. کیا بات ہے؟ فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. جب اسی بنے ہوئے پتلے میں، جسم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، میں اپنی روح میں سے، پوری روح نہیں، میں سے کچھ روح اس میں پھونک لوں. اسی کو پھونک کہتے ہو نا؟ مالک اس کے لیے تو منہ چاہیے. مل گئے وہ لوگ میرے شہر میں جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، میرے بچوں مل گئے وہ لوگ جنہیں میں رضا جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. بیٹا مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں میرے مولا کے فضائل کو. جس کی چھت پہ علامہ غازی کا ایک باری ہاتھ اونچے حیدری. واہ واہ، اس سے اچھا اور میں کتنا قریب ہو کے سمجھاتا، آپ پہنچ گئے. میری طرف سے آپ کو ڈبل واہ واہ. ساری واہ واہ خریدار کو ہوتی ہے، بیچنے والے کو نہیں ہوتی. خریدار کا جگر ہوتا ہے جو خرید لیتا ہے، اس نے تو بولی لگا دی، تو آپ کو ساری واہ واہ ہے. جب اس میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونک لوں تو فوراً، اب ایک لفظ آپ کو ہدیہ کرنا ہے، آپ کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچ گیا. فوراً بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان، خوبصورت نام ممبر کی دنیا کا. جناب میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، مولا کا بڑی عزت دی ہے، آصف گوندل صاحب تشریف لائے، مولا صحت سلامتی رکھے. فرمایا جب اس میں روح پھونک لوں تو فوراً اسے سجدہ کرنا ہے. فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. فوراً، یہ فوراً کس چیز کا ترجمہ ہے اس آیت میں؟ فے کا. جو فَقَعُوا والی فے ہے نا، فے قاف عین پیش و او فَقَعُوا، یہ جو فے ہے اس کا معنی فوراً ہے. یہ فائد تاجیلیہ ہے عربی میں کہ جلدی، فوراً، پلک جھپکنے سے پہلے، بس سوچ سے پہلے اس کے سجدے میں گر جانا ہے. پورا پنڈال سے میں اب گھر سے میں شکوا کرے کیا کریں گے یار؟ ویسے بچے نو گھروں لبے تو باروں نہیں مانگدا، باروں وہ مانگتا ہے جو گھر سے بھوکا ہو. ہم کہیں کہ ہمیں وہاں سے ملی نہیں، ہمیں گھر سے ملی. اگر دے سکو تو اس کے اس فے کا ترجمہ ہے فوراً، جلدی، پلک جھپکنے سے پہلے. یہی جلدی والی فے حسین کے نانا نے غدیر میں لگائی تھی. فَحَازَ علی جیو کہ میرے بعد فوراً فوراً فوراً، درمیان میں گنجائش نہیں ہے. ہاتھ اونچے حیدری. کتنے قریب سے سمجھا ہے حسین کا ماتمی. سمجھایا جائے تو ماتمی سمجھتا ہے یار، عزادار کو گزارش کی جائے تو وہ مانتا ہے یار. آپ کی کیا کہنے کہ میرے سارے میرے مال اللہ جل علی ولی اللہ. سلامت رہیے علی والے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ آگے چلیں گے بس کریں؟ چلو تو ہی بتا دو یار، میرا چھوٹا بھائی بیٹا ہے. فوراً اس کا سجدہ کرنا ہے. اب جو بات میں نے آپ کو ہدیہ کرنی ہے سنیں گے سارے، تو چونکہ وہ ہمارے بزرگ ہے تو ان کو ہدیہ کر رہا ہوں.
وہ بات آئے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. آپ کو بابا ہے قرآن سمجھنے والوں کو اللہ کہتا ہے تو نے ابا کیا ہے، تو نے تکبر کیا ہے. کانا من الکافرین، رب بولا تو ہے ہی پرانا کافر. یہ کانا ماضی پہ لگتا ہے، کافروں میں سے تھا. ہاں قرآن سمجھو یار علی والو، آپ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ قیمت مجھے مل گئی، میں لیکن اپنے نمک چاٹتا ہوں علی کا. میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے نجف کا شاہ ڈبے میں رزق بند کر کے میرا اور میرے بچوں کا بھیج دیتا ہے. جس کا کھاتا ہوں گاتا ہوں سیتا ہوں، میں کسی کے ابا شبا کا نوکر نہیں. اگر شیعوں کا کافر کہنے سے تیرے بچے پال رہے ہیں تو پال، ورنہ بات تو سچ ہو گئی ہے نا. میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں دشمن علی سے مخاطب ہوں. جو آدم کے سجدے کا انکار کرے اللہ کہتا ہے تو کافر ہے. جو علی کو بھونکے میں مومن کیسے؟ جو ہاتھ اٹھا چکا وہ ہاتھ خیرات لے گیا ہے. غازی کی قسم نہ ملے مذاکری چھوڑ دوں، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. جو نہیں اٹھا سکا اس کے مقدر ہیں یا نہیں؟ ایک دو میں ہاتھ گنتا رہتا ہوں جوانوں کے. آیا ہے آپ کے کیا کہنے؟ ہم نہیں کسی کو کافر شافر کہتے. زمانہ مجھے کافر کہتا ہے، پتہ نہیں قرآن کسے کہتا ہے. یہ تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا، مجھے کیا پتہ کسے کہتا ہے. پنجاب کا ماتمی کی ترجمانی کر رہا ہے آج کی عزاداری لائیو. 1 2 3 4 5 کیمرے، ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے. جس کی آنکھ ہی ایک ہے اس پہ یقین کتنا کرو گے؟ تھوڑی تھوڑی جان چھڑاتا جائے اس سے اچھے رہو گے. واقعی یہ تیری حجت کے لیے سارے ہو رہے ہیں، تیرے قائم مولا کے لیے. جگہ جگہ گھر گھر میں پیغام پہنچ رہا ہے نا، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی اس میں بھی ڈھیر ساری باتیں 10 12 دن کھڑے رہے تو ختم نہیں ہوتی. تو کافر کافر کی رٹ لگی ہوئی ہے یار. پتہ نہیں پاکستان میں مسلمان کون ہے؟ ایک دوسرے کو سارے کافر کہی جا رہے ہیں. وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے. میں چکر میں ہوں. کچھ سوال اللہ نے کرنے ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ. 1 2 یار پڑھے لکھے مل گئے بچے تو مدد کر دیا کرو یار. مثلا اللہ کے سوال کون سے ہیں؟ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھا کہ نہیں؟ تمیز ہے کہ نہیں؟ دین کو جانتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتا، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. یہ اللہ کی نماز ہے، بندے کی عبادت تو نہیں. تجھے سوال اللہ نے کرنے چھوڑ، اللہ پہ اللہ کرے گا. اگر تو انسان ہے تو انسان پہ سوال کرنے اور ہیں. کیا بھوکھتے نہیں؟ 1 2 جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کو پتہ ہی نہیں کہ جعفر نے کیا کہا ہے. کوئی بیمار تو نہیں؟ بل دیا ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھتا نہیں. اللہ والے سوال بندے پہ کیے جا رہا ہے. اور اگر کافر کہنے کا شوق ہے شیعوں کو تو آج جعفر کے تو یہ اپنے کافر ہونے کا اعلان اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کرنا چاہتا ہے. تو ذرا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے دکھا. میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا. تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان. مدد کرو علی والو، اونچا بولو تھوڑا سا جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے. حیدر حیدر بولا بولا سزیلال کلندر. کیوں کافر کافر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ چھوڑو. جی سید بسم اللہ. بسم اللہ. مولا مولا آپ کو سلامت رکھے. امام زمان آپ کو سلام دعا کیا کریں. جی کدھر چلے گئے ہو؟
ادھر ہی ہونا جو ہے ادھر، منہ نہیں بنانا، منہ نہیں بنانا، وہ اس کنات تو باہر جا کے بنا لے۔ ادھر مسکرانا پڑے گا، چونکہ پتہ ہے تفسیر نور الثقلین میں آپ کے 5ویں شہنشاہ کی حدیث ہے، سرکار فرماتا ہے جو بندہ ہمارے فضائل سنے، یعنی میرے دادی علی کے فضائل سنے، کچھ بھی نہ کرے، نہ واہ نہ ہاتھ، نہ کچھ بھی نہ کرے، صرف علی کے فضائل سن کے مسکرا پڑے نا، 50 سال کی نماز تہجد سے اس زیادہ ثواب ہے۔ کیا مانگتا ہے زمانہ علی سے؟ اب بولے ہو یار، آپ کے ہاتھ سلامت رہے جو پھیلا رہے ہیں، ورنہ ویسے ہے 2-2.5 مہینے ہاتھ اٹھانے کی چھٹی ہے، سردی بہت ہے۔ کوثر فَاقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً اسے سجدہ کرنا ہے۔ سب نے کیا، اس نے نہیں کیا، شیطان نے، اس نے کہا نہیں۔ اچھا، پہلے دن سے اب میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں، سمجھا نہیں سکتا۔ اگر میں سنتا تو میں سمجھ جاتا، میں سمجھا نہیں سکتا، اللہ کرے کوئی ایک آدھا جعفر بھی ہو جو اسی طرح چلو سمجھ ہی جائے۔ پہلے دن سے توحید 2 قسم کی ہو گئی، ایک ہے ملائکہ کا جو عقیدہ توحید ہے، ایک ہے جو ابلیس کا عقیدہ توحید ہے۔ ملائکہ کے عقیدے میں اللہ کے سجدے کے ساتھ حجت کا سجدہ، آپ ہاتھ اٹھا لو گے میرے چندہ ماتمی ہو یار، آپ کے ہاتھ کی ٹیک چاہیے مجھے یار۔ آپ کو باب آئے ساری کے سبحان اللہ، میرے بزرگوں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، سادات دعا دے رہے ہیں، عزادار خوش بیٹھے ہیں۔ جی بچہ، مولا کی قسم کیا کریں، کدھر جائیں؟ جی اس میں میری بحث نہیں۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، میں تجھے کرتا ہوں، اسے نہیں کرتا۔ آؤ جی، آؤ جی، بسم اللہ۔ اللہ پتہ کتنی دن ہو گئے تھے اس کو، عرصہ ہو گیا تھا عبادت کرتے ہوئے اللہ کی، 6500 سال۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، وہ جلال میں آئے، وہ ذات ہی ذات ہے۔ اس نے اس کے 6500 سال کی عبادتیں، سجدے، یہ وہ اکٹھے کیے، مارے اس کے منہ پہ، نکل جاؤ، تو لعنتی ہے، تو مردود ہے، تو رجیم ہے، تجھ پر میری لعنت، میرے ملائکہ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، مرسلین کی لعنت، کلہم لوگوں کی لعنت، لعنت ہی لعنت۔ ایک لفظ پھر ہدیہ کرنا ہے ماتمی کو۔ اگر ماتمی وہ بات نہیں سمجھتا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے نا جی۔ شیطان جب نکلنے لگا تو اس نے اللہ سے کہا کہ تو ہادی بھیجے گا ہدایت کے لیے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں تو چھپ چھپ کے گمراہ کروں گا، میں تو نکاح ہی نہیں، نظر ہی نہیں ہوگا۔ یہ کانا میں ہے نا، یہ جن ہے، جن کا معنی وہی ہوتا ہے، جن کا پتہ معنی کیا، جو نظر نہ آئے، تو میں تو چھپ چھپ کے گمراہ کروں گا۔ تیرے نبی، ہادی، مرسلین، امام، ائمہ، وہ تو ظاہر منبروں پہ بیٹھ کر یا شہروں میں کھڑے ہو کر ہدایت دیں گے۔ اللہ کہتے ہاں، کہتے پھر یہ کیا مقابلہ ہوا، میں چھپ کے وہ ظاہر ہو کے۔ اللہ نے کہا میں تیرا گھمنڈ توڑوں گا، میں ایک حجت اتنی غیب رکھوں۔ امام زمانہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، یوسف و زہرا میرا مولا ماتمی کو محتاج ہی نہ کرے، حسین کا ماتمی کسی کا مولا محتاج نہ کرے۔ ہاتھ مولا دے نوکران دے اچھے حیدری، جیو 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 جیو، سمٹتا جا رہا ہوں سرکار کو، پہر تھوڑے پڑھنے ہوتے ہیں، پیغام ہی پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کے کیا کہنے بھائی جان، آپ کے کیا کہنے، ان عزاداروں کے کیا کہنے، سادات کے کیا کہنے، میرے شہر کے کیا کہنے، پوری سنگت کے کیا کہنے، پورے وطن کے کیا کہنے۔ امامیہ کالونی کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے عزاداری کے حوالے سے، دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں گئے ہیں، لیکن یہ ایک اپنا مولانا رنگ دیا ہوا ہے جہاں۔ اللہ کہتے نکل یہاں سے۔ کتنے عبادت گزار تھا، 6500 سال کا، سجدہ کا انکار کیا اللہ کی حجت کا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا نا کہ اتار، تو اس نے نہیں کیا، تو گستاخ اللہ کا ہے۔ نکل یہاں سے۔ پاکستان میں ایوریج ایج کتنی ہے جی؟ آپ پڑھے لکھے لوگ بچے بیٹھے ہو، 50 سال، کہ 50 سال زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، 50 سال زیادہ تندرست صحت مند رہتا ہے۔ اس میں جو پہلے 15 سال ہے نا،
50 के पहले 15 साल, पहले दिन से लेकर 15 साल वाले वो निकालने पड़ेंगे क्योंकि उनमें नमाज वाजिब नहीं। अल्लाह ने नहीं की, मैं कहां से करूं? इसका मतलब है नमाज किसी पे वाजिब है, किसी पे नहीं। बहुत बड़ा वाजिब है नमाज, लेकिन है किसी पे वाजिब है। क्या बात है, किसी पे नहीं, बच्चे पे नहीं, मुझ पे है, बेहोश पे नहीं, होशमंद पे है, मजनून पे नहीं, अक्लमंद पे है। तो किसी पे वाजिब है, किसी पे नहीं। ये बच्चा मेरा बैठा है, ये मेरा बच्चा बैठा है, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं जहां भी मजलिस पढ़ने जाऊं मुझे सबसे पहले छोटे बच्चे आके मिलते हैं। इन पर नमाज वाजिब नहीं, रोजा वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं। अभी नमाज इनके इंतजार में उस सन को पहुंचेंगे तो फिर वाजिब हो जाएगी। लेकिन मुझे अब्बास के बाजू की कसम, शब्बीर अलैहिस्सलाम अपने मौला के आखिरी सजदे की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। आपका हाथ बुलंद ना हो तो जाफर आपसे राजी खड़ा है। जिस बच्चे पे अल्लाह की इबादत वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है, अली अभी वाजिब है। अली की विलायत का ताल्लुक तेरे जिस्म से नहीं, रूह से है। जिस्म नजस होते हैं, रूह नजस नहीं होती। वाह 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 वाह। और हाथ उठा लो जो बच्चे बैठे जवान, हाथ उठा लो, तुम्हें अली का वास्ता पूरा उठाओ। मैं फेफड़ा दे रहा हूँ, तुम्हारे हाथ नहीं उठ रहे। मातमी तो वो होता है जो मौसम का मुकाबला करता है। तेरा इस मौसम में हो ही क्या गया है? कायनात का गुनाह करके अगर तू और मैं मर जाए, वो रहमान रहीम है, माफ कर देगा। बस अली को भौंक के न मरे। अभी भी बात आ गया, हाथ पूरा उठाना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को नहीं देता। अल्लाह जाफर क्या करे? जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, मेरा दिल कर रहा है हैदरी। आप खुश बैठे हैं, बच्चे बैठे हो, आपके लिए पढ़ता हूं। बाबा जी तशरीफ रखना, बाबा जी दुआ करना। इधर वालों के हाथ इत्थु यार, क्या बात है। हाँ नहीं, नमाज मेरी है, अल्लाह की इबादत है। वो अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता, मैं की करा? उसमें मेरा कसूर कौन सा है? 50 साल में से पहले 15 साल मैंने खत्म, तो पीछे आए 35 साल। दांत बंद जेब में डालना, जितनी दोगे थोड़ी होगी, मेरा दिल भरना ही नहीं। जितना मेरा दिल उतना अभी तक तुम बोले ही नहीं। जो अल्लाह 6500 साल वाले को आदम के इनकार पे लानती बना देता है, वो मेरी 35 साल वाली अली के बगैर कैसे? वाह 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 वाह। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर अली वाला खुश है। शिया ने हैदर करार का इज्तिमा है। थोड़ी कोशिश करो यार, हैदरी आज सिमट गया जाफर। सलाम करने लगा मैं आपको, पर ना ये वो समंदर है जिसके ना पहले किनारे का पता ना आखिरी का पता, दरमियान में हम ऐसे थपेड़े मार रहे हैं। अली उतना सुनाया सुना जाता है जितनी अली शहनशाह तौफीक देता है। हक के मानी क्या है? हक किसे कहते हैं? जो हक के मानी भजन यही है कि वो बढ़ जाए तो भी हक नहीं रहता, घट जाए तो भी हक नहीं रहता। अली की विलायत पुल्ले सरात है, जहाँ पे ना बढ़ाने वाला चांस है ना घटने वाला, ये मजबूत रहना है। और अली की विलायत में एक मजा है, अली शहनशाह की विलायत का एक मौजज़ा है जी। दुआ करना खत्म हो गई बात। बड़े मौजज़े मेरे मौला की विलायत के। एक जो है ना ऐसा है कि बच्चा खुश हो जाएगा कि पहले तो ये दिल में आती नहीं, आया फिर आ जाए, फिर कुछ हो जाए। आप बोले ही नहीं है, मुझे मजा ही नहीं आया। मैंने कहा था ना छोड़ ना जाना, बस वो उस मूड में बन गया आपका छोड़ जाने वाला। चलो खैर, इससे पहले कि आप पक्का पक्का छोड़े, मैं आपकी जान छोड़ूं। हाँ फिर ऐसे ही होता है ना जी, तलब हो उतनी रसद होती है, जितना सुना जाए उतना सुनाया जाता है, पार नहीं पड़ना होता। अली की विलायत पहले तो दिल में आती नहीं आती, अगर आ जाए
پھر کوئی کافر کہے، کوئی مال نکالے، کوئی گھر جلائے، کوئی قتل کرے، کوئی مار دے، کوئی کچھ کرے، علی کی بلا دل سے نہیں جا رہی۔ ڈرا ڈرا کے ان سے علی چھڑوانا چاہتا ہے، واہ بھائی واہ۔ یہ 1400 سال سے علی کا کعبے پہ قبضہ ہے، پہلے وہ تو چھڑا۔ جیو، اب عزادار کے ہاتھ بلند ہو گئے، اب حسین کے ماتمی خوش ہو گئے، ہے نا؟ ابھی آنے کی تیرہ جب آج 3 گزر گئی، کل پرسوں سے تم جشن والے تیار، اور یہ ماتمیوں کے لیے موقع نہیں آل محمد نے کہ چلو خوش ہو جائے کرے، ورنہ ماتمی کہاں خوش ہوتا ہے؟ وہ مسکراتے، یہ شکر پڑھو کہ 13 رجب کو آ گیا کہ ہمیں عید کا دن مل گیا، کوئی 3 شعبان کو آ گیا ہمیں عید کا دن مل گیا، کوئی 4 کو تشریف لایا ہمیں عید کا دن مل گیا، کوئی 7 کو آ گیا، کوئی 10 کو آ گیا، کوئی 13 کو، کوئی 14 کو، کوئی 15 کو، ہمیں عید کے دن ملتے رہے۔ ورنہ جناب یہ تب سے ہیں 14 جب نہ رجب تھا، نہ شعبان تھا، نہ رمضان تھا، نہ شوال تھا، نہ زکات تھا۔ کیا آدھی رات کو مولا نے لوگ ملا دیے ہیں۔ قسم سے میں دل سے دعا دے رہا ہوں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ پہلے وہ تو ہاں کعبے کی 4 دیواریں ہیں، کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے، 1 2 3 4۔ اور جب حج کا موسم آتا ہے نا تو کعبے کا غلاف الٹ دیتے ہیں، اللہ کے گھر کی دیواریں نظر آتی ہیں۔ کیا بات ہے، کافر ہم ہیں، لا مکان کا مقام مان رہے ہیں۔ اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک بنتے ہیں، اس کا مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں۔ واہ، علی نہ ہوتا تو مر گئے تھے۔ ہاں پھر میں گئے تو ختم تھے، سر بھی مارو تو بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی تو ایسا ہی ہے، چلو یہ بھی تو ہاں ہی ہے یار۔ کعبے کے خلاف الٹا ہوتا ہے سر۔ ابھی آپ حج کے موسم کی اللہ کے گھر کی تصویریں پکس ابھی نکالیں، زوم کریں، زیارت بھی ہو جائے گی، دلیل بھی مل جائے گی، اللہ کے گھر کی دیواریں نظر آتی ہیں۔ شہنشاہ، میں تیرا مکمل شیعہ نہ سہی، میں تیرا مکمل حبدار نہ سہی جعفر، پر تیرے دشمن کا دشمن ہوں۔ یہ پکی بات ہے۔ آج تو خالی نہ بھیج، فرشتے بھیج، ان کا موڈ شاید نہ بنے، بات بڑی ہے۔ کیوں کعبے کا غلاف الٹا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دھاگے نکال نکال کے لے جاتے ہیں تبرکن لوگ، نہیں یہ بہانہ ہے، اللہ کی طرف سے جبر ہے کہ الٹا کعبے کا غلاف۔ کیوں؟ چونکہ حج کا ایک معنی یہ بھی ہے کیا کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا۔ یہ بچہ پہلے بولا ہے، آپ سلامت رہیں، اب آپ نے میری مدد کر دی ہے، مشکل اشارے پہ ماتمی بولا ہے میرے ساتھ۔ کسی لگتے جا کعبے کی دیواروں کو دیکھ، طواف کر۔ ایک دیوار میں یوں ہے دراڑ ہے، 4 دیواریں ٹھیک ٹھاک ہے، 3 ٹھیک ٹھاک ہے، ایک میں یوں دراڑ ابھی بھی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور جناب جبریل 3 نے مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے، اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور جبریل گارا۔ ابراہیم بھی علیہ السلام، جبریل بھی علیہ السلام، اسماعیل بھی علیہ السلام۔ واہ جی واہ، جس جگہ پہ علی آیا اس کے معمار علیہ السلام ہیں، علی کو کیا کہوں؟ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے فضائل علی۔ آپ کو بہا ہے ساری تاریخ کعبہ بھی پڑھیں تو 1 سال پڑھیں، وہ بھی میرے جیسا طالب علم، بڑے علماء جو ہے زندگی پوری پڑھ سکتے ہیں۔ 4 دیواریں ہیں جی، فیصلہ ہے، 1 دیوار میں دراڑ ہے، یہ کیا ہوا ہے جناب؟ آپ پوچھیں نہ پوچھیں، میں تو پوچھوں۔ ہم جب زیارات پہ جاتے ہیں تو آپ مولا کے سجدے کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پرسے دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن پھر میں مولا کی در و دیوار پڑھتا ہوں، یہاں کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہے۔ بندہ وہی پڑھ کے آ جائے نا تو علی پہ پکا ہے، مولا کی قسم ہے۔ حضرت میسم کے روزے پر ہم گئے تو میں نے جو یوں دیکھا، میں نے کہا واہ بھائی قبلہ، کیا نہیں لکھا ہوا وہاں عربی میں؟ خود کو نہیں آتے تو بندہ کسی پڑھے لکھے سے کہتے ہیں، وہاں طالب علم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم پاکستان سے ہیں تو ذرا ہمیں بتا دیں، وہ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ بس کیا بات ہے،
4 दीवारें, एक दीवार में दराड़ है। मैं तो पूछूं ये क्या हुआ है? सही है, सही है, लेकिन मैं अपने बच्चे को जरूर बताऊंगा कि ये क्या हुआ है। मेरा हक है, मैंने अपनी नस्ल को बताना। ये मेरे बच्चे हैं सारे, ये छोटे बच्चे। मुझे सिर्फ अपने बच्चों से नहीं, आपसे ज़्यादा प्यार है। मैं आपके लिए ज़्यादा दुआएं करता हूँ। ये मेरा कल है, ये मेरा फ्यूचर है। हुसैन के मातमी है। जो आपको पता है वो है, मैंने यूं बताना है। ये आज से 1400 साल पहले मेरे बच्चों, अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। जियो मेरी कौम का सलामत रहे मेरा पुत्र। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में एक दर बना था, जिसका निशान आज भी है और है। ईमान अबू तालिब में मातमी हो, आपको मना कर रहा हूं, और मेरी बात आप सुनते मानते हैं, आपकी मेहरबानी है। ईमान अबू तालिब न पढ़ना है न सुनना है, शर्म आनी चाहिए। अबू तालिब के एहसान सुनते हैं, अबू तालिब के ईमान नहीं सुनते। उसका ईमान मैं साबित करूं, जिसे कुल्ले ईमान कहे ये मेरा अब्बा है। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे वो शिया घर का बच्चा ना हो, बाकी जो भी हमारा बच्चा है मेहमान है। और मैं मिन्नत कर रहा हूं, बड़ों की भी, छोटों की भी, माओ बहनों बेटियों की भी, अपने बच्चों को हजरत अबू तालिब का नाम जरूर याद करवाना है। अबू तालिब कुनियत है, नाम इमरान है, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, ये नाम जरूर याद करवाना है अपनी नस्ल को। चूंकि जब आपके बच्चे को इमरान याद हो जाएगा ना, फिर उसे पता चल जाएगा कि सूरत आले इमरान क्या है। अल्लाह अकबर। एक जुमला फिर हदिया करता हूँ, आज अभी माफी देना, मैं मसाहब का जुमला नहीं पढ़ूंगा, मैं बस आपसे जाने लगा हूँ। एक जुमला और हदिया करता हूँ। हम हुसैन मौला के ज़ाकिर दिन रात सफर में, मसलन किसी गली से मैं गुजर रहा हूँ दिन में, और बच्चे खेल रहा हूँ गली में, तो मुझे पता चल जाता है कि इस गली में अमीर लोग कितने होंगे और हम जैसे गरीब कितने होंगे। आप पूछ सकते हैं भी तुझे कैसे पता चलता है? मैं खेलते हुए बच्चों को देखता हूँ, उनका खिलौना बताता है। खिलौना कीमती है तो किसी बड़े आदमी का बेटा है, हमारा बच्चा होगा 10 रुपए वाली कार के साथ धागा बांध के खेल रहा होगा। खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। मेरा दिल करता है मैं उड़ उड़ के पढ़ूं। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का पाक बाबा, मेरा बादशाह अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से खेलता है। ये सारी वाहवा आपको, ये मातमी को वाहवा है सारी सारी। जियो मेरा बच्चा मिल सकता, जी आगा, जी जी मेरा बेटा, आप आ तो शाद रहो। वाह 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 वाह। आपको सारी वाह वाह है। हाँ बिस्मिल्लाह। जिसका कोई बच्चा चांद से, कोई सूरज से। तो अबू तालिब की ज़ौजा यहाँ पे आई थी, बीबी के इस्तकबाल के लिए दर बना था, उसका निशान आज भी है। और 80% या पता नहीं, तकरीबन मैं तो कहता हूँ 95% लोग कहते हैं कौन सी दाद मांग रहे हैं हमसे, नहीं बात कर रहे, नहीं कर रहा हूँ जनाब। के शायद इस कंप्यूटर में ये फीड हो कि जब आपके मौला आए थे काबे में, तो वही काबा खड़ा है, तो निशान भी इसलिए खड़ा है। ऐसा होता तो मुर्शद फिर अली को मानने का क्या मजा था। तेरे बादशाह अली शहनशाह की आमद से लेकर आज तक, इस वक्त तक मेरी तहकीक के मुताबिक 10 दफा काबा दोबारा बना है। यार क्या बात है बेटा जी। अभी ज़ियारत करते हैं अल्लाह के घर की इमारत की। ये आज से 125 या 26-27 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुकन दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले या इससे कुछ ज्यादा अरसा तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुकन काबा तामीर करवाया था। कभी जल्जले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीद पलीद की फौज ने काबे पर आग के गोलों से हमला किया फिर काबा तामीर हुआ। अभी भी जो बैठे हो, मैं होता तो दाद दे के फारिग होता और कब से जा भी चुका होता, लेकिन जिंदा मौजूदा है हसन के बाबा का। आप भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान,
آپ کا ہاتھ دعا ہے، بچوں ہاتھ نیچے نہ کرنے. آپ کو غازی مولا خیرات دے گا، ایک سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا. پھر لکیر، پھر نشان، پھر درار، پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، درہم، دینار، دنیا کی کرنسی خرچ کی گئی. یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے. آج تک نہیں مٹی. چاند چھوڑ ہماری، کسی اور کو کافر کہہ کے اپنے بچے بچے تھا. جب دنیا کی سپر پاورز مل کر میرے بادشاہ کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے، تو علی کی غدیر کو کیا مٹائے گا؟